بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا ہوسٹ راجہ عمران صفدر ایڈوکیٹ فرام صاحبہ. آج میں چیچا مدنی بار کے اندر آیا ہوں اور میرے کو بہت ہی عزیز دوست ہیں علی نواز ایڈوکیٹ صاحب، جو ہائی کورٹ کے بھی ایڈوکیٹ ہیں. اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں. جناب علی نواز صاحب جی، آپ بتائیں کہ آپ نے LLB کا آغاز یا اپنی اس جو پروفیشنلزم کا آغاز کہاں سے کیا؟ جی بہت شکریہ راجہ صاحب. میں تحصیل کوٹ چیچا مدنی سے یہاں پر جاوید چوری صاحب کا ایز اے جونیئر کام سیکھ رہا ہوں ان سے. اور میں نے آج سے تقریباً 2 سال قبل میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا کچھ جوڈیشری میں ہم نے آنا ہے اور ہمارا کوئی بچہ اس میں لازمی ہے. تو میں نے ان سے انسپائر ہو کر یہ قدم اٹھایا اور میں وکیل بنا. اور اس کے بعد میں نے جوائن کیا چوری سرور جاوید صاحب کو، جو کہ بہت ہی زبردست میرے استاد رہے. انہوں نے ہمیں اتنا زبردست موٹیویٹ کیا کہ ہم کچھ ہی دنوں میں بلکہ لمحوں میں ہی اپنے آپ کو ایک بہت اچھے وکیل سمجھ کرنے لگے. اور ان کے زیر سائے میں ہائی کورٹ تک بھی ماشاءاللہ کیسز لڑ چکا ہوں. اور ہم یہاں چیچا مدنی بار میں بھی ہمارے کیسز کی ریشو بہت اچھی ہے. حالانکہ ینگ لوئر جو ہوتے ہیں ان کو جب یہ نئے آتے ہیں نا تو کیسز میں بہت مسائل آتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا فیل نہیں ہوا. اور ماشاءاللہ ہمیں یہ جو اس فیلڈ میں آتے ہی ہمیں کام بہت اچھا ملا اور ہم نے پہلے دنوں سے ہی کام کرنا شروع کر دیا. ہمیں چوری صاحب نے اپنے کیسوں میں پیش کیا، ہم ان سے بہت زیادہ سیکھا اور ہم نے بہت زیادہ گین کیا. اور اللہ کا شکر ہے چوری صاحب کے زیر سائے ہم نے بہت جلد تھوڑے دنوں میں ہی کام یہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا. اور ہم بہت اچھا ارننگ بھی کما رہے ہیں اسے. اور ہم ایز اے ینگ لائر ہم بہت خوش ہیں اور ہمارا کام بہت اچھا ہے. علی نواز صاحب نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو سینئرز ہوتے ہیں وہ عام طور پر اپنے جونیئر سے اتنا احترام نہیں کرتے، یا ان کو کہنے کہ وہ سائڈ لائن پہ رکھتے ہیں، یا ان کو صحیح وہ گائیڈنس نہیں دیتے. لیکن چوری صاحب کی طرح آپ نے کیا؟ میں بتاتا ہوں کہ جب میں گھر سے آتا ہوں نا تو اپنے والدین سے مل کر جیسے میں ان سے مل کر آتا ہوں تو اس سے وہی ماحول ہمیں گھر والا ہمیں چوری صاحب کے چیمبر میں ملتا ہے. ہمیں یہی فیل ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیں ایسے ہی ہم سے بات کرتے ہیں جیسے ان کی فیملی کے ممبر ہیں. ہمیشہ ہر وقت ہمارے لوگوں کے لیے نظر رہتا ہے کہ یہ بچے کچھ سیکھ جائے یا کر جائے. اور ہمیشہ ہمیں آگے رکھتے ہیں کہ آپ کریں، آپ سیکھیں، اور ہمیشہ موٹیویٹ رکھتے ہیں. اور ہمارے والد صاحب کے ساتھ ہم جس اسٹیج پر ہیں اس میں ہمارے والد صاحب کے بعد ہمارے والدین کے بعد ہمارے چوری صاحب سرور جاوید صاحب کا ہاتھ ہے اور ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں. اچھا، آپ نے اپنی زندگی کا آغاز چیچا مدنی سے کیا، تو چیچا مدنی کے ساتھ آپ کی بڑی حسین یادیں بھی ہوں، کوئی شیئر کریں؟ چیچا مدنی تحصیل بار میں تو ہمیں سب سے زیادہ جو بہترین ہے ہمارا سرور جاوید صاحب کے ساتھ ہی ہے. ہمارا چیچا مدنی میں یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے ایکسپیرینس سب سے زبردست بات یہ ہے کہ ہمارے جو سرور جاوید صاحب ہیں نا یہ موٹیویٹر بھی ہیں اور ہمیشہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں. اور جب انسان موٹیویٹ ہوتا ہے نا تو جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں نا وہ پکی بات ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. آپ ہمیشہ اگر موٹیویٹ ہیں اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں جو آپ زندگی کا مقصد ہے وہ آپ کا پورا ہو جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو یہ پروفیشن ہے خاص کر لاء کا، اس میں کیا بندہ صحیح کر رہا ہو شیشہ مطلب کامیاب ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن محنت تو کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر آپ پہلے دن سے ہی محنت کرتے ہیں اور ایک اچھے سینئر کے ساتھ موٹیویٹڈ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی 2-4 سال کا آپ کو کرنا پڑے گا. کہ آپ بالکل نہیں کرنا پڑے گا، آپ پہلے دن سے ہی بہت اچھے سے بالکل کر سکتے ہیں. اس میں بالکل اس میں گیننگ بھی ہے. اور یہ واحد پروفیشن ہے جس میں آپ کو پیسہ، عزت، شہرت بالکل سب کچھ ساتھ میں ملتا ہے. بس آپ کو اس میں ضرورت ہے ایک اچھے سینئر کی. اگر سینئر بہت اچھا ہے تو آپ بہت ہی انیشیل لیول سے آپ اپنی ارننگ وغیرہ بالکل زبردست طریقے سے کما سکتے ہیں. یہ جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں اور سول کیسز، ان میں آپ تھوڑا سا ہمیں کوئی فرق بتا رہے ہیں؟ بیسک ان کی آئیڈیالوجی کیا؟ میں بتاتا ہوں. اس میں جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں نا، کرمنل کیسز آپ جو یہ ہمارے باس جو ہیں سرور جاوید صاحب یہ بیسٹ آف دی ون ہے ان کرمنل. اور ہم نے جتنے بھی ٹرائل کیے ہیں ہم نے اپنے چوری صاحب کے ساتھ ہی کیے ہیں. اور ہماری تقریباً 90 سے 95% ہمیں پرسنٹیج کرمنل کیسز میں رہی ہے. کرمنل کیسز کا یہ ہوتا ہے نا کہ یہ تھوڑے سے اب تو ماڈل کورٹس آ گئی ہیں، ان کی وجہ سے یہ اب زیادہ ٹائم نہیں لیتے. لیکن جو سول کیسز ہیں نا وہ بہت زیادہ ٹائم گیننگ ہوتے ہیں. جو یہ بندے کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ انسان اگر تو کرمنل میں جانا چاہے یا سول میں جانا چاہے، تو اسی لیے ہم نے یہ جو نا یہ کرمنل کیسز ہیں ان کا ٹائم ڈیوریشن کم ہوتا ہے، اس لیے ہم نے یہ کرمنل کیسز جوائن کیے. اور ہمارے سینئر بھی کرمنل کے ہیں اور ہم اس لیے کرمنل میں آئے ہیں. اپنا کیریئر، یہ جو آپ کا ایجوکیشنل کیریئر یعنی میٹرک، FA، BA، یہ آپ نے کہاں سے کیا؟
جی میں نے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہیں سے گریجویٹ ہوا ہوں چیچا وطنی سے. اس کے بعد میں نے پھر MBA کیا ہے BZU سے. MBA کرنے کے بعد مجھے نا ایسا لگا کہ دس از ناٹ فیلڈ انٹرسٹڈ ٹو می. اس کے بعد میں نے اپنے یہ جو سینئر ان سے انسپائر ہوا, پھر میں نے LLB کیا BZU سے. LLB کرنے کے بعد پھر میں یہاں پر آ گیا ہوں اور اب ان کے ساتھ یہاں پریکٹس کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی میں نے MA IR بھی کیا اور MS بھی میرا کلیئر ہو چکا ہے. اور LLM کرنے کا بھی رہتا ہے؟ ہاں بالکل ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ہم LLM میں داخلہ لیں گے لازمی. اب لیکن اب پریکٹس کا موڈ ہے تو اب انشاءاللہ پریکٹس ہی چل رہی ہے. اچھا, جہاں تک آپ کے وہ گولز ہیں, وہ جو آپ کے ڈیسٹینیشنز یا آپ کے ٹارگیٹس ہیں, اس کے متعلق آپ ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا روڈ میپ استعمال کریں؟ سب سے پہلے اس میں ضروری ہوتی ہے کہ ایک گائیڈ لائن ہو آپ کے پاس, بہترین گائیڈ لائن ہو جو کہ آپ سینئر سے ملتی ہے. اس کے بعد دوسری بات جو ہے آپ میں کمٹمنٹ ہو کہ میں نے یہ گول سیٹ کر لیا ہے, اب میں نے یہ کمیٹڈ رہنا ہے, اب یہی میں نے لینا ہے اور یہی کرنا ہے اور دی اینڈ میں نے یہ لینا ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ خلوص سے نیت کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر اس پر چل جاتے ہیں نا تو وہ گول انشاءاللہ آپ کا اچیو ہوگا. اور انشاءاللہ یہ جو میرے گول ہیں انشاءاللہ میں اپنے سینئر کے ہوتے ہوئے ان گولز کو لازمی اچیو کروں گا انشاءاللہ. اچھا, یہ جو بگنرز آ رہے ہیں, خاص کر جو بالکل ابھی نو وارد ہیں اس فیلڈ کے اندر, ان کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ اچھا, میرے حساب سے ینگ لائن ہے نا اس کے لیے سب سے بہترین ایڈوائس ایک تو سینئر بالکل اچھا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ جو جرنلز آتے ہیں ناولز, کرمنل کے, سول کے, PCR LJ, یہ لازمی پڑھنے چاہیے. یہ ایک ینگ لائر کے بہترین چیز ہے. اگر وہ ناولز کو ریڈ کرتا ہے تو اس میں سے سارے آرگومنٹس, کیس کی اسٹڈی, ریڈنگس, یہ وہ کیا ہونا ہے وہ سارا کچھ وہاں سے ملتا ہے. ٹرائل کے آرگومنٹس, یہ وہ ہر چیز آپ کو جرنل سے ملیں گی. اور ینگ لائر کو پہلے دن سے ہی ان کو پڑھنا چاہیے اور بہت اچھے سے, اور ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے گی. بہت انٹرسٹنگ کویسچن. آپ نے دیکھا کہ عام آڈینس کے اندر یہ رومرز ہیں کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, تو کیا خیال ہے کیا اس میں لوپ ہول ہے, یعنی سسٹم کے اندر کی, یا لوگوں کی وہ کیا اسٹریٹجی صحیح نہیں؟ نہیں, سسٹم بالکل ٹھیک ہے, سسٹم میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بتاتا ہوں اس میں ایک ایسی بات ہے کہ جو بندہ گھر سے اچھی نیت کے ساتھ کیس کو اللہ سے مدد مانگ کر اور اچھے وکیل کے ہمراہ کیس لڑے, کبھی زندگی میں ایسا ہو نہیں سکتا کوئی انصاف نہ ملا ہو. انصاف نہیں ملتا, اسے بندے کی خود کی خامیاں ہوگی, وہ شروع سے ہی کوئی غلط بیس لے کر آیا ہوگا. لیکن اگر انسان خلوص دل سے اللہ کو یاد کر کے ایک اچھے وکیل کے تھرو اپنا کیس لڑتا ہے تو انشاءاللہ ایسا کبھی ہونے سے اسے انصاف نہ ملا ہو. انصاف 100% ملتا ہے, اور جو لیتے ہیں انہیں ملتا ہے. اور جو لوگ ایسے رومرز میں جو ادھر ٹاؤٹ کے ہاتھ لگ گئے یا ایسے ویسے کیس ان کے خراب ہوتے ہیں. باقی اگر آپ زبردست ہیں, آپ کمیٹڈ ہیں, تو آپ کو انصاف ضرور ملتا ہے. اور یہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے انصاف 100% ملتا ہے. ان اے نٹشل آپ ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں؟ جی میرا تو ان سے بس یہی میسج ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ میں ہونا اس کے ساتھ کمیٹڈ ہو. میرا ایک ایکسپیرینس ہے زندگی کا کہ زیادہ کام نہ کریں زندگی میں, ایک کام کریں اس کو زیادہ بار کریں. زندگی میں زیادہ آپ ایک گول سیٹ کر لیں, اس کے مطابق زندگی گزاریں. زندگی کے ہر فیلڈ میں پیسہ ہے اور زندگی کے ہر فیلڈ میں پیسہ نہیں بھی ہے. جو بندے اپنے فیلڈ کے ٹاپر ہیں پیسہ ان کے لیے ہے, وہ اچھا نام کماتے ہیں. لیکن جو بندے 2 بیڑیوں کے سوا 3 بیڑیوں کے سوا ان کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا, وہ ذلیل و خوار ہے. بس یہی میسج ہے. دیکھا ناظرین, آپ نے میرے دوست نے کتنا زبردست فنٹیبولس انٹرویو دیا. اس کا مطلب ہے ان کا کہنے کا لب لباب یا جسٹ آف یعنی یہی ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ میں ہوں اس میں ہمارا انفلنچنگ ہو اور ہمارا موٹیویشن ہو. اور خاص کر ہمارا جو باس ہے, ہمارا جو جس کے ہم نیچے سبارڈینیٹ ہیں, وہ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے. کیونکہ جی پی شاہ کہتا ہے کہ اگر بھیڑوں کا صفت صلاح شیر کو بنا دی جائے تو بھیڑیں بھی شیر بن جاتی ہیں, اور اگر شیروں کا صفت صلاح بھیڑ کو بنا دی جائے تو یقین کرے شیر بھی بھیڑیں بن جاتی ہیں. تو آخر میں اپنے باس سرور جاوید صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور اپنے دوست کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آخر میں یہی کہوں گا, آئی کین آئی ول. خدا حافظ.